بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینلز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ ایک بار پھر دیا اور ریا کی خوبصورت کہانی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ بے وفا۔ مجھے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دروازے پر جوں ہی دستک ہوئی، اماں جان نے دروازہ کھولا۔ سامنے مسکراتے ہوئے وجاہت ماموں اور ممانی جان اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے اماں جان کو سلام کیا۔ اماں جان نے کہا وعلیکم السلام بہت خوش انداز میں، اور کہا آؤ آؤ اندر آؤ وجاہت، اور ممانی جان سے بھی کہا۔ ماموں جان اندر داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ میرا دوست علی ہے نا، ان کے کزن ہمدانی صاحب کا بیٹا ہے وہاج علی، اپنی دیا کا رشتہ لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی اماں جان کے چہرے پر خوشی عیاں ہو گئی، اور اماں جان نے کہا اندر تو آ جاؤ۔ نانی اماں بھی سامنے بیٹھی تھی اور آج ابو جان بھی گھر پر تھے، چھٹی کا دن تھا۔ ماموں جان نے آ کر اماں جان کو سلام کیا، ابو جان سے بھی سلام کیا۔ اماں جان نے وعلیکم السلام کہا اور سر پہ ہاتھ رکھا۔ ماموں جان نے بھی میرے سلام کا جواب دیا، ممانی جان نے میرا ماتھا چوما۔ اتنی دیر میں ماموں جان کچھ میرے رشتے کی بات بتاتے ہوئے کہنے لگے، دیا پانی تو پلاؤ۔ میں دوڑتی ہوئی کچن کی طرف گئی، سامنے ہی کچن تھا اور آواز آ رہی تھی، آپا اور اماں جان، آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا علی۔ ہاں ہاں، علی تو تمہارا بچپن کا دوست ہے، ساتھ پڑھ لکھ کے جوان ہوئے ہو۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے علی، میں یہی تو آج خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آج تو سمیر بھائی بھی گھر پر ہیں۔ ہاں ہاں بتاؤ وجاہت، کیا خوشخبری ہے؟ بتایا نا میں نے آپ کو، دیا کے رشتے کی بات بتا رہا ہوں۔ پچھلے مہینے کی بات تو یاد ہوگی نا اماں جان آپ کو، علی کی بیٹی کی شادی چل رہی تھی تو ہم سب بھی گئے تھے۔ ہاں ہاں بیٹا، علی کی بیٹی کی شادی میں تو میں بھی گئی تھی، بس وہیں ان کے کزن ہمدانی صاحب آئے تھے۔ ان کے بیٹے وہاج علی کو اور ان کی والدہ کو اپنی دیا بہت پسند آ گئی۔ ارے یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے بیٹا، اماں بہت خوش ہوئیں اور نانی اماں بھی۔ اتنے میں پانی لے کر آئی، ماموں جان اور ممانی جان نے پانی پیا، اور ممانی جان نے مجھے کہا ادھر آؤ دیا بیٹھو، اور میرا ماتھا چومنے لگی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد ماموں جان نے کہا دیا خالہ جان کو بھی بلا لاؤ اور ریا کو بھی ساتھ لے آنا۔ میں نے کہا جی ماموں، اور میں دوڑتی ہوئی گئی، برابر میں ہی تو خالہ جان کا گھر تھا۔ دروازہ بجایا، ریا نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا ماموں جان اور ممانی جان آئے، جیسے اس کے چہرے پر ایک خوشی سی آ گئی۔ وجاہت ماموں آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ممانی اور بچے بھی آئے ہیں، سامیہ خالہ کو بلا رہے ہیں اور تمہیں بھی۔ اچھا میں بول دیتی ہوں امی جان کو، وہ آتی ہے، میں تو بس تمہاری ہی طرف آ رہی تھی۔ اتنے میں ریا نے خالہ کو بتایا، خالہ نے کہا میں آتی ہوں ابھی تھوڑا سا کام کر کے، تم لوگ جاؤ۔ اور پھر دیا اور ریا ہم لوگ آ گئے۔ ریا نے سلام دعا کی اور ماموں اور ممانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ ریا بھی وہیں بیٹھ گئی اور میں کچن کی طرف چلی گئی۔ اتنی دیر میں اماں جان نے کہا جلدی جلدی دیا ناشتے کی تیاری کراؤ اور چائے چڑھا دو۔ میں نے کہا جی بالکل، میں تیاری ہی کر رہی تھی اماں جان۔ انہوں نے کہا فریج میں جو کباب رکھے ہیں اسے بھی فرائی کر لینا، ماش کی دال کی جو تم نے دہی بڑے بنانے کے لیے فریز کرنے کے لیے رکھے تھے اسے بھی نکال لو، فرائی کر لینا، ساتھ ہی کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کرو۔ جی اماں جان میں وہی کر رہی ہوں۔ اور ریا تم بھی جاؤ، ذرا دیا کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا لو۔ اور ریا دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا چائے چڑھاؤ جلدی جلدی۔
کیا بات ہے؟ تم مجھے بلانے آئی تھی، کچھ ماموں جان کچھ بات کر رہے ہیں رشتے کی؟ مجھے کچھ ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ کہہ رہے تھے وہاں جلی۔ تھوڑا سا میں جھیپ رہی تھی تو میں نے کہا ریا، ماموں جان میرا رشتہ لے کر آئے ہیں، بتا رہے ہیں، اسی لیے تو سمیہ خالوں کو بھی بلایا ہے۔ اچھا، کانگریچولیشن! دیا تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے؟ اچھا تو پھر میں وہاں بیٹھ کر سنتی ہوں۔ ارے یار جلدی جلدی کام نمٹا لو، تمہیں تو پتہ ہے نا اماں جان ذرا میں غصہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ نانی جان کی سلیقہ شعاری مجھے یاد ہے، کل ہی میں نے چکن کی یخنی بنا کر رکھی تھی، مجھے پتا تھا سنڈے ہے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، دیکھو آج ماشاءاللہ ماموں جان آ گئے۔ ہاں ہاں یار تمہاری کیا بات ہے، تمہیں تو میں فالو نہیں کر سکتی، لیکن امی جان کا کہنا ہے کہ دیا ایسی ہے دیا ویسی ہے، مگر دیا میں تمہاری طرح نہیں بن سکتی، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا، لاپرواہ، بچپن سے ہی پھوڑ ہوں، تمہاری جیسی بریانی اور کباب میں کہاں بناؤں گی، مجھے تو صرف کھانا آتا ہے یار، یا تو میں پیزا آرڈر کر دیتی ہوں۔ دیا مسکرانے لگی۔ ریا تمہاری اسی باتوں پر مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو، خالہ جان کب تک گھر کے کام کرتی رہیں گی، کچھ کام میں بھی دل لگا لیا کرو، تم ہو نہ دیا، تمہارے ہاتھ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور یہ سوچ کے تو ابھی میں ٹینشن میں آ گئی، تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے، تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو یار میرا کیا ہوگا؟ یار میں کوئی شادی آدی نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی صرف پڑھنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں اماں کی آواز آئی، دیا فریج میں یخنی رکھی ہے اسے بھی نکالو، جلدی جلدی ناشتے کا کرو، ماموں جان کھانا کھا کے جائیں گے۔ جی اماں، بس سب جلدی سے میں کر رہی ہوں، ہو گیا ہے، ریڈی ہے سب۔ ہاں تو اماں جان اور بھائی صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں آپ؟ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، مجھے علی نے کہا اتنے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، معزز گھرانے سے تعلق ہے، اور الحمدللہ بہت ہی بڑا بزنس ہے، وسیع بزنس ہے ان کا، ہمدانی جو ہے میرے جو علی کے جو کزن ہیں ان کا علی نے بتایا ہے، بہت تعریفیں کر رہا تھا علی، خوش نصیب ہے دیا کہ دیا کو ان لوگوں نے پسند کر لیا، اور خاص طور پر ان کے بیٹے وہاج علی کو ہماری دیا بہت پسند آئی ہے، اماں جان اکلوتا بیٹا ہے وہاج علی۔ ہاں ہاں بیٹا، بہت معقول سا رشتہ لگ رہا ہے، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے، تمہیں تو پتہ ہے تمہاری بہن کا حال، بلڈ پریشر اور شوگر سے اس کی حالت دن پر دن بگڑتی ہی جا رہی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے۔ جی اماں مجھے پتہ ہے، آپا نے دونوں بیٹیوں کی شادیاں جلدی کر دی، دیا کو تو پڑھنے کا بہت شوق ہے، بس بہت پڑھ لیا دیا نے، اب اس کے بھی ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے آپا جان یہی چاہتی ہیں اماں جان، آپ فکر ہی نہ کریں، اس رشتے پہ غور کریں بھائی صاحب، آپ بھی اور اماں جان بھی۔ سمیر تم کیا کہتے ہو بیٹا؟ اماں جان اس گھر میں آج تک آپ کو ہم نے جو عزت دی، آپ ہی تو ہماری بڑی ہیں والدین کی جانے کے بعد، اماں جان جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، مجھے اس رشتے میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ہاں ہاں بیٹا، مجھے یہ رشتہ بہت معقول سا لگ رہا ہے، اماں جان وہ تو 2 دن میں آنے کا کہہ رہے ہیں، علی نے مجھ سے کہا ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، اس کے کزن ہیں اور وہ تو انہیں شروع سے ہی جانتا ہے، تو بس پھر فکر کس بات کی، بسم اللہ کرتے ہیں، آنے دو ان لوگوں کو، دیکھتے ہیں۔ آپا دونوں بچیوں کو خبر کر دیجئے، ان کو بھی بتا دیجئے گا کہ 2 دن میں ہمدانی صاحب اور ان کی وائف اور لڑکا آ رہا ہے، تو وہ لوگ بھی دیکھ لیں گی۔ ہاں بالکل، میں نواسیوں کو بھی بتا دوں گی، اس کی تم فکر ہی نہ کرو۔ دیا
جلدی سے چائے لے آؤ، ناشتہ۔ جی امی جان، سب میں لگا رہی ہوں، آپ لوگ بس بیٹھیے۔ اتنی دیر میں ناشتہ لگا، چائے پی کے ناشتہ لگ گیا، ہم لوگ کھا پی رہے تھے۔ اتنی دیر میں ریا نے کہا، نانی جان، دیا کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، دیا چلی جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ بیٹا، ایک دن سبھی کو اپنے اپنے گھر شادی ہو کے جانا ہے، تو کل کو تمہاری شادی بھی ہوگی، تو تمہیں بھی اپنے گھر کا ہونا ہوگا۔ نانی جان، میں شادی نہیں کروں گی اور دیا کی شادی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہم بچپن سے دوستے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، ایک ساتھ کھیل کود کے بڑے ہوئے۔ اسے سمجھاؤ، اسے سمجھایا کرو سامیہ، اس کا بچپنا کب ختم ہوگا، یہ کب بڑی ہوگی؟ اسے نہ تو تم نے کوئی کام ڈھنگ سے سکھایا ہے۔ اماں جان مسلسل غصہ کر رہی تھیں۔ نہ ڈھنگ سے یہ بول پاتی ہے، نہ کوئی اس کا کام میں دل رکھتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی دل لگتا ہے، پرایا دھن ہے یہ۔ جی جی اماں جان، بالکل بجا فرمایا، میں اسے سارا دن سمجھاتی ہوں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، ابھی بچی ہے۔ بیٹا، اس عمر میں ہم نے پورے پورے سسرال کو سنبھالا تھا۔ جی اماں جان، مجھے پتہ ہے، میں کوشش کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں دیا، سنو ذرا، چائے میرے لیے بھی نکال لو۔ ریا نے آواز لگائی، ہاں ہاں، میں تمہارے لیے چائے لانا بھول گئی تھی، ابھی لاتی ہوں۔ اور میں تھوڑی ہی دیر میں ریا کے لیے چائے لے کر آئی۔ رشتے کی بات چل رہی تھی، اماں جان نے میرا ماتھا چوما، بہت خوشی کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھا، ریا کو بھی دعا دی اور مجھے بھی ڈھیروں دعائیں دیں۔ ماموں جان بس اتنا کہہ رہے تھے کہ 2 دن بعد کا دن رکھ لیں تاکہ میں ان لوگوں کو آنے کا بتا دوں۔ ہاں بیٹا، میں نواسیوں سے بھی آج بات کر لوں، تو پھر میں انشاءاللہ تمہیں بتاتی ہوں، تم 2 دن کے بعد آنے کا بول دو، جیسی آپ کی مرضی اماں جان۔ ہم دونوں کچن کی طرف چل دیے۔ ریا بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ اس نے وہاں پر وہا جلی کی کچھ تعریفیں سن لی تھیں۔ ارے یار، ریا ریا نے مجھ سے کہا، یہ وہا جلی مجھے تو کوئی ریاست کے شہزادے لگ رہے ہیں، مگر میری دیا بھی کسی پری سے کم نہیں۔ مجھے کوئی شادی آدی نہیں کرنی ریا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے میں ماسٹر کرنا چاہتی ہوں۔ یار، یہ پڑھنے اڑنے کی چیزیں نا تم ہی کر سکتی ہو، میں نے تو رو دھو کے جو ہے نا، اماں اور ابا نے اتنا پریشر ڈالا تھا تو بامشکل ہی میں انٹر کر پائی تھی۔ تم ماسٹر بھی کر سکتی ہو، مگر اب تو تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور اب تو لگ رہا ہے نانی جان جو ہمیشہ بولا کرتی ہے نا کہ اس گھر میں جلدی سے دیا اور ریا کا خوبصورت سا رشتہ آئے اور ڈھولکی ہو، تو اب لگ رہا ہے کہ خوشی کے شادیانے بجنے والے ہیں۔ ریا، تم کیوں کر رہی ویسی باتیں؟ میں تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ جدا کون ہونے دے گا تمہیں؟ تمہیں تو پتہ ہے، جہاں تمہاری شادی ہوگی وہیں سوچ رہی ہوں، اگر تمہارا کوئی ایک عدد دیور ہوا میں اسی سے کام چلا لوں گی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ہنسنے لگی اور اشارتاً ریا کی طرف کہہ رہی تھی، ادھر دیکھو نانی اماں کھڑی تھیں پیچھے۔ نہ جانے وہ کب آئیں اور آتے ہی انہوں نے دیا کے سر پہ ایک چپٹ ماری۔ تم نہیں سدھرو گی، تمہیں کبھی عقل نہیں آئے گی، جو تمہارے منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہو۔ ایک گھر میں اب میں 2 بیٹیوں کو نہیں دوں گی، تمہیں پتہ ہے نا، دونوں میری بیٹیاں ایک ہی گھر میں آئی تھیں، تمہاری ماں اور دیا کی ماں۔ کچھ عرصے بعد ہی میرے سمدھی اور سمدن ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ الگ خاندان میں تمہارا رشتہ جوڑوں گی۔ نانی جان، میں نے بھی آپ کو اٹل فیصلہ سنا دیا۔
دیا جس خاندان میں جائے گی اسی خاندان میں میں جاؤں گی۔ ریا جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو۔ اور نانی اماں غصہ کرتی ہوئی چلی گئیں۔ اماں جان آئیں، انہوں نے کہا تھوڑی سی مٹھائی منگا لو، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، وہ لوگ آئیں گے 2 دن کے بعد۔ مگر تمہارے ماموں جان نے کہا ہے، وہ لوگ پورا ارادہ کر بیٹھے ہیں، دیا کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ اور تمہاری نانی اماں نے کہا ہے مٹھائی منگا کے تھوڑا سا منہ میٹھا کرو سب کا۔ ریا نے کہا جی خالہ جان، میں ابھی بولتی ہوں، خالو جان سے کہتی ہوں مٹھائی کا بندوبست کرواتی ہوں۔ یہ کہہ کے اماں جان کسی اور کام کی طرف چل دیں۔ اور بس ریا نے یہ کہا دیکھتے ہیں 2 دن کے بعد۔ واہ جلی کس ریاست کے شہزادے ہیں، سنا ہے بہت امیر ہیں۔ کیا کپڑے پہناؤں گی میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو ابھی سے بہت خوشی ہو رہی ہے، تمہاری شادی ہوگی، مہندی ڈھول کی، اور وہ لوگ جب آئیں گے تو میں تمہیں بہت خوبصورت سا سوٹ پہناؤں گی۔ چپ ہو جاؤ ریا، مجھے کام کرنے دو، بریانی بھی دم کرنی ہے، یخنی بھی چڑھا دی ہے۔ یار بس اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جب کھانا لگے گا نا اچھی سی بریانی دم کر لو، میں تمہارا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دوں، بولو تو ٹماٹر ہی کاٹ دوں۔ گرم گرم جب بریانی دم ہو جائے گی تو پھر میں کھا کے بتاؤں گی کیسی ہے۔ تمہیں یہ زحمت بھی کرنے کی ضرورت نہیں، دہی بھی پھینٹ لیا ہے میں نے، اور تھوڑے سے سلاد کے لیے ٹماٹر بھی کاٹ لیے۔ تم بس گرم گرم بریانی کو کھا لینا اور بتا دینا کیسی بنی ہے۔ اور ریا زور زور سے میرا مذاق اڑا کے مسکرا رہی تھی، اور میں ٹینشن میں کھڑی سوچ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں تو ابھی ماسٹر کرنا چاہتی تھی۔ امید ہے آپ سب کو میری کہانی پسند آئی ہو، تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹس ضرور دیجئے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بے وفا سننا نہ بھولیے گا۔